دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہوگا، آج ہم بحیثیت اسماعیلی کے اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی اور اپنی شناخت کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ عام طور پر انسان کی اپنی شناخت میں اس کے اپنے والدین کے نام آتے ہیں تو وہ کافی سمجھا جاتا ہے۔ کسی قوم یا کسی جماعت کی شناخت میں ان کی تاریخ کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کے عقائد اور ان کی پریکٹسز کا طریقہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ شناخت کو معلوم کرنے اور شناخت کے ساتھ وابستہ رہنے کی جو ضرورت ہے اس کا دار و مدار وقت پہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی پرسکون ماحول میں ہوتا ہے، پرسکون جگہ پہ ہوتے ہیں، تو بچے کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں والدین کو اتنی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، بچے آس پاس ہیں۔ لیکن اگر کبھی کسی ہجوم میں چلے جاتے ہیں تو ماں باپ کو تھوڑی فکر ہوتی ہے کہ بچہ کدھر ہے، تو بچے کا ہاتھ تھامے رکھتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر حالات سنگین ہو تو والدین کو اولاد کی اور زیادہ فکر ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف بچے کی فکر کرتے ہیں بلکہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، ان کی حفظ و امان اور سلامتی کا بھی خیال کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارا طریقہ، ہماری جماعت تاریخ کے مختلف ادوار سے گزری ہے، مختلف حالات میں گزری ہیں، اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً ہمیں ہماری آئیڈینٹی، ہماری پہچان کے بارے میں بات کرنے اور اس سے وابستگی کو مضبوط کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ آج کل ہم ایک دفعہ پھر ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ آج کل عالمی سطح پر گلوبلی مذہب کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، مختلف ادیان، مختلف دین پر عمل کرنے والے لوگ مختلف انداز میں اپنے دین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جدا کرنے والی دیواریں کھڑی کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کچھ لوگ دیواریں گرا کر آپس میں مل کر پیار و محبت کی باتیں کرنے کے انداز میں بات کرتے ہیں۔ بعض لوگ پلورلزم کی لینگویج بولتے ہیں، بعض لوگ رائٹ اینڈ رانگ کی لینگویج بولتے ہیں، ہم صحیح ہیں ہم غلط ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اپنے پچھلی ایک تقریر میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا میں شور برپا ہے، لوگ اپنی اپنی باتوں کو منوانے کے لیے، اپنی اپنی باتیں باور کروانے کے لیے زور سے بول رہے ہیں، لوگ شور کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں کی آواز سنائی دے رہی ہے، کچھ لوگوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اور آج ہم ایک ایسے عالم سے گزر رہے ہیں، اگر ہمیں حالات کا اندازہ ہو، اگر ہمیں سچویشن کا پتہ ہو تو ہمیں کس طریقے سے رسپونڈ کرنا اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہر آدمی چلاتا ہے تو ہم بھی چلائیں ضروری نہیں ہے۔ شاید بہتر یہ ہوتا ہے
سب کو چلا چلا کے تھک جانے دو، پھر میں آہستہ بھی کچھ بول دوں گا تو میری بات لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گی، اس وقت چلانے سے بھی کوئی بات نہیں بنے گی۔ تو ہمیں حالات کا ایک تو اندازہ ہونا چاہیے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ حالات کسی طریقے سے جماعت کو متاثر کرتے ہیں تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً جماعت کو ہمارے طریقے کی اور ہمارے تاریخ کی اور ہمارے عقائد کی بنیادوں کی یاد دہانی کراتی رہے، تاکہ جس طرح بچہ چلتے چلتے کبھی ماں باپ کا ہاتھ چھوڑ کر ادھر ادھر چلے جاتا ہے مگر واپس آ کے فوراً اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو جاتا ہے یا ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس طریقے سے وہ سالمیت میں رہتا ہے۔ تو یہ جو یاد دہانی ہے، یہ ریمائنڈر ہے، یہ وقتاً فوقتاً ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور آج اسی کانٹیکسٹ میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ جہاں تک ہمارے پہچان، ہماری شناخت اور آئیڈینٹیٹی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارا جو اسماعیلی دستور ہے، جو ہمارا اسماعیلی کانسٹیٹیوشن ہے، جو مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے دنیا بھر کی جماعتوں کو عطا فرمایا ہے، اور اس کی تشکیل میں امام زمان نے بہت زیادہ وقت اور بہت زیادہ خیالات صرف کیے ہیں، اس کا جو پریمبل ہے، اس کا جو ابتدائیہ ہے، اس کا جو تعارف ہے، اس میں بڑی بنیادی باتیں ہمارے واسطے کہی گئی ہیں۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا دستور، ہمارا آئین، یہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے، یہ جماعت کے پاس ہوتی ہے یا جماعت کے پاس ہو سکتی ہے یا جماعت کے پاس ہونی چاہیے۔ جس طرح اس ملک کا کون سا قانون ہم کو گورن کرتا ہے، حکومت پاکستان کن قوانین کے تحت ہم پر حکمرانی کر سکتی ہے، ان کے کیا حقوق ہیں اور ہمارے کیا حقوق ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں اور ہمارے کیا فرائض ہیں، اس کی ضمانت دستور میں دی جاتی ہے، اور اس دستور کا ہمارے پاس ہونا، اس کو سمجھنا اور اس کا پڑھنا ہمارا فرض بن جاتا ہے، ہمارا حق بن جاتا ہے کہ ہمیں معلوم تو ہو کون سے قوانین ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری جماعت کے قوانین ہیں، اور ہماری جماعت کے قوانین اور ہمارے جماعت کے وہ دستور جو جماعت کو گورن کرتی ہے، وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے نہیں کرتی ہے۔ جماعت سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیجئے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، جو کچھ آپ سے کہا جائے چوں بلا چوں و چرا خاموشی سے آپ فالو کریں، آپ کو کچھ پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں چلتی، اور اسماعیلی طریقے کی طرح ایک انٹلیکچول قوم، انٹلیکچول کمیونٹی اس طرح کبھی نہیں چلتی ہے، نہ چل سکتی ہے۔ اگر ہمیں ان قوانین کا علم نہیں ہے، یا ہم ان میں انٹرسٹ نہیں لیتے، یا ہم ان کو نہیں پڑھتے، یا ہم ان کو نہیں جانتے یا نہیں جاننا چاہتے ہیں، یا ہم اس سے الوف رہتے ہیں، انڈیفرنٹ رہتے ہیں، اس سے الگ تھلگ رہتے ہیں، تو اس سے قوانین کا قصور نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کمزوری اور کوتاہی ہے کہ بھئی میں نہیں چاہتا کہ ان چیزوں میں جاؤں، آپ کی مرضی ہے، مگر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے پورے حقوق ہیں کہ آپ ان کو جانیں اور آپ کو معلوم ہو، تاکہ آپ صرف ان فرائض کی باتیں ہی نہ کریں کہ مجھ سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ جس طرح امام زمان کی ہم بیعت بھی کرتے ہیں تو وہ بیعت بھی دو طرفہ ہے۔ آپ دیکھیں بیعت کے بھی جو فرامین ہیں اس میں بھی امام نے یہ نہیں فرمایا کہ بس تم آنکھیں بند کر کے اپنی بیعت مجھے دے دو اور پھر مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا، میری طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں، ساری ذمہ داری تمہاری طرف سے ہے۔ مولا نے ایسا نہیں فرمایا، امام نے فرمایا یہ دو طرفہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، دو طرفہ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ امام زمان اپنے دین کی تشریح آپ کو دیتے ہیں، ہم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کی تابعداری کا قول دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں امام زمان اس طریقے پہ عمل کے ذریعے ہماری روحانی نجات اور ہماری دنیاوی ترقی کی ضمانت دیتے ہیں۔ امام زمان تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔
آج دنیا بھر میں جہاں بھی اسماعیلی بستے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کی فزیکل سیفٹی، ان کی دنیاوی اور جسمانی حفظ و امان و سالمیت کے لیے، سلامتی کے لیے امام اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی حصے میں کوئی بھی اسماعیلی کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ امام کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ان تکالیف سے دور کریں، اور امام کی روحانی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے۔ تو جماعت اور امام کے درمیان کا جو رشتہ ہے، اس میں بھی ایک دو طرفہ ذمہ داری اور دو طرفہ فرائض کی باتیں کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہماری جماعت کا دستور ہے، اس کا جو پریمبل ہے، اس کے کچھ اقتباسات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اور پھر ہم اپنی باتوں کو آگے بڑھائیں گے کہ ہم کس طریقے سے ان ماحول میں اپنے آپ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ یاد رکھیے، یہ کوئی لائف لانگ مسئلہ نہیں ہے، پوری تاریخ میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہے، کبھی کبھی صورتحال ایسی ہوتی ہے تو انسان کو، جس طرح آپ دیکھیں، ہم اگر کھلے کپڑے کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، اگر ہم کسی خاردار جھاڑیوں میں سے گزرنے لگتے ہیں، ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں کی جھاڑیوں میں کانٹے ہو، تو ہم اپنا دامن سمیٹ لیتے ہیں، اپنا کپڑا تنگ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے کپڑے ان کانٹوں میں نہ پھنس جائیں، اور جیسے ہی ہم سیف جگہ پہ آ جاتے ہیں، ہم اطمینان سے چلتے ہیں۔ ہم جب ٹریولنگ پہ ہوتے ہیں، خاص طور پر ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں، اگرچہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی سیٹ بیلٹ باندھے رکھیے، اپنے حفاظت کے لیے اچھا ہے، مگر کبھی کبھی جب ٹربیولنس ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے جب اگر موسم صحیح نہیں ہے تو ٹربیولنس ہوتا ہے، تو ہم سے کہا جاتا ہے اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ بعد میں جب صحیح ہو جاتے ہیں حالات تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ پرامن رہیں۔ اس وقت ہم جس زمانے سے، جس دور سے اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے۔ دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، کافی چیزیں، ایک سٹیبل اور خاموش پانی ہے مثال کے طور پر، آپ اس میں اگر ہلچل پیدا کر دیتے ہیں تو بہت سی نیچے کی چیزیں اوپر آ جاتی ہے، اوپر کی نیچے آ چلی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا میں ایک ہیجان برپا ہوا ہے، اس میں بہت ساری انجان چیزیں پہچانی جانے لگی ہیں، اور بہت ساری ایسٹیبلشڈ چیزیں جن کو ایکسپٹ کر لی گئی تھی، ان کی ایکسپٹیبلٹی ختم ہو گئی ہے۔ بہت ساری چیزیں جن کو قانونی طور پر مان لیا گیا تھا، ان کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ تو یہ دنیا میں تبدیلی کا قدرت کی طرف سے ایک انداز ہوتا ہے، اور اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ قبول کرنا چاہیے۔ اپرچونٹی کیا ہے؟ اپرچونٹی یہ ہے کہ جہاں اب سب کو بولنے کی اجازت ہے، یا جہاں اب ہر ایک اپنے اپنے بارے میں بولنا چاہتا ہے، تو ہماری جماعت بھی بول رہی ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ گزشتہ چند سالوں سے بین الاقوامی صورتحال، مسلم امہ، اسلام کے امیج کے بارے میں جتنی ووکلی بڑی آواز سے بول رہے ہیں، مولا نے اس سے پہلے اپنے آپ کو اتنا انوالو نہیں کیا تھا۔ یہ ایک علامت ہے کہ جب اپرچونٹی آتی ہے، جب موقع آتا ہے، تو اپنی بات بتا دیں، اور یہ کام زمانے کے امام اپنے ذمہ لیتے ہیں اور امام یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہم پوری جماعت کے واسطے یہ ایک اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے کہ جہاں سوسائٹی میں اسلام کی مختلف تشریحات کے بارے میں بولنے کا ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، جہاں ایک طرف قدامت پسندوں کی، کنزرویٹو لوگوں کا پریشر بڑا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پیرالل آپ دیکھیں آزاد خیال لوگ، مختلف خیالات رکھنے والے لوگ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، مختلف تشریحات کا تقاضا کر رہے ہیں،
اور مسلمانوں کو سوچنے پر ابھار رہے ہیں۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جو نوبل پرائز دنیا کے مختلف شعبوں میں، علم کے شعبوں میں کارکردگی دکھانے والے کو عالمی شہرت یافتہ یہ انعامات دیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں بہت سے انعامات دیے گئے، اور جب بھی یہ انعامات دیے جاتے ہیں تو ایک بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ یہ انعامات، ان انعامات کو وصول کرنے والوں میں مسلمانوں کا نام نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے اخبارات میں کچھ ایڈیٹوریل شائع ہوئے تھے جن میں یہ بتایا گیا کہ اب تک دنیا میں جتنے نوبل پرائزز دیے گئے ہیں، مسلمانوں کی تعداد دنیا میں 1 ارب سے زیادہ ہے، 100 کروڑ سے زیادہ ہماری آبادی ہے۔ انہوں نے کہا اب تک مشکل سے 6 نوبل پرائزز مسلمانوں نے لیے ہیں، 6۔ اس کے مقابلے میں دنیا بھر کے مسلمان ایک ایسی قوم کو جو ہمیشہ متواتر تاریخی طور پر اپنا دشمن سمجھتی ہے، جن کی آبادی ان کے حساب سے 120 ملین یعنی 12 کروڑ ہے، انہوں نے 176 نوبل پرائزز لیے ہیں۔ اور مسلمان دنیا کے جن اقوام کو بدکار اور کافر اور دین سے منحرف سمجھتے ہیں، دنیا کے تمام ٹاپ رینکنگ انٹلیکچوئل ان ماحول میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ ذرا آپ اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیں کہ آپ کدھر ہیں اور آپ کیا پیغام دے رہے ہیں اور آپ امہ کی کیا خدمت کر رہے ہیں۔ چلو ممکن ہے تاریخی طور پر ہم ایک لمبے عرصے تک کالونیل رول کے تحت رہے ہیں تو شاید ہم اتنے پروان نہیں چڑھے ہیں، مگر جن قوموں نے یہ انعامات لی ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ پرسیکیوٹڈ رہی ہے، تاریخ میں ہم سے بھی زیادہ بری حالت میں رہی ہے، مگر انہوں نے ترقی کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک سنگولر ریزن وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے عقل کو آزادی دی، جو مسلمانوں نے اس پہ زنجیریں پہنا دی ہے۔ انہوں نے سوچ کو آزادی دی ہے، انٹلیکٹ کو آزادی دی ہے، جس پر آگے چل کے ہم تھوڑی اور بات کریں گے۔ تو یہ جو بین الاقوامی طور پر صورتحال پیدا ہو رہی ہیں اور لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے۔ ہم اپنے بیس پہ، اپنی بنیاد پہ مضبوطی سے کھڑے رہیں، اپنے بنیاد کو سمجھیں اور پھر اپنے طریقے کو سمجھانے کے بارے میں جو بہترین انداز رسپونڈ کرنے کا ہے وہ کریں۔ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں یہ پورے اسماعیلی کمیونٹی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ہے جو امام زمان دیتے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ جب امام کانسٹیٹیوشن نافذ کرتے ہیں، شیعہ امام اسماعیلی مسلمان اس شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس شہادہ کے اقرار کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اسے مسلمان تسلیم نہ کر سکے۔ یہ ایک جملہ کافی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں مسلمان بناتا ہے، یعنی توحید، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں۔ اسلام جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا آخری پیغام ہے اور وہ عالمگیر اور دائمی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی الہی کے ذریعے روحانی اور دنیاوی معاملات کے متعلق قوانین متعین فرمائے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے ساتھ ہمیں ہم آہنگ کرتا ہے۔ اب اس کا دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے، ہم اپنی پہچان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شیعہ عقائد، روایت
اور تاریخ کی تشریح کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت مولانا علی امیر المومنین علیہ السلام کو پہلا امام مقرر فرمایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کی تعویل اور تعلیم کو جاری رکھیں اور مریدوں کو ہدایت دیں، اور اس بات کا باضابطہ اعلان فرمایا کہ امامت حضرت مولانا علی علیہ السلام اور ان کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت علیہ السلام کے ذریعے وراثتاً جاری رہنی چاہیے۔ ہماری پہچان واضح ہو رہی ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کی طرح عقائد پر ایمان رکھتے ہیں، توحید پر، قرآن شریف اور آن حضور کی تعلیمات پر۔ اس کے بعد حضور اکرم کی وفات کے بعد دین اسلام کی دو میجر شاخیں وجود میں آئی ہیں، دو میجر انٹرپریٹیشنز وجود میں آئی ہیں۔ ایک انٹرپریٹیشن کا یہ کہنا ہے کہ نبی صاحب نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا وارث یا جانشین مقرر نہیں فرمایا۔ اللہ کی کتاب اور نبی صاحب کی سنت ہمارے لیے ہدایت کے لیے انف ہے، کافی ہے، جن کو عام زبان میں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری تشریح وہ ہے جو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیاتی کے دوران امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے۔ اور وہ جانشین کا کام کیا ہے، وہ کیا کریں گے؟ جو امام مقرر فرمایا ہے اس امام کا کام اسماعیلی عقیدے کے مطابق کیا ہے؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام یعنی قرآن شریف کی تعویل اور تعلیم کو جاری رکھیں، یعنی قرآن شریف کی انٹرپریٹیشن جو ہر وقت کے مطابق اپنا انٹرپریٹیشن ہوگا، اور اس کی تعلیم، اس کی سمجھ، اس کی انڈرسٹینڈنگ کو جاری رکھے۔ آج ہمارے بچے جو مذہبی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا نام بھی تعلیم ہے، تعلیم میٹیریل کہتے ہیں، جو امام زمان کی طرف سے اداروں کے ذریعے ان بچوں کو دیا جاتا ہے۔ اور اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ امامت کا یہ سلسلہ مولا علی اور فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہم کے ذریعے ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ امامت کی جانشینی نص کے ذریعہ ہوتی ہے۔ نص کے معنی ہے ڈیزگنیشن، ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ بائی گاڈ، اللہ کی طرف سے اپوائنٹ۔ نص کے اندر الیکشن نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو پوچھ کے، لوگوں کی رائے لے کر، لوگوں کی ووٹنگ کے ذریعہ نہیں ہوتا ہے، وہ بائی اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے۔ اسماعیلی طریقے میں امامت کی جانشینی نص کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور یہ صرف امام الوقت کا ہی اختیار مطلق ہے، یعنی امام کا کمپلیٹ اختیار ہے، سپریم اتھارٹی ہے کہ وہ اپنی نرینہ نسل میں سے کسی کو بھی، خواہ وہ بیٹے ہوں یا دور کی اولاد، اپنا جانشین مقرر فرمائے۔ یہ امامت کا سلسلہ کس طرح چلتا ہے اس کا بیان ہے۔ اب امام اور مرید کے ریلیشن شپ کیا ہے؟ اسماعیلی طریقے میں امام کا اختیار مرید سے امام کی بیعت کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے۔ امام زمان کو ہم پر کیا اتھارٹی ہے وہ ہم بیعت کے ذریعے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اسماعیلی طریقے میں امام کا اختیار مرید سے امام کی بیعت کے ذریعے ثابت ہوتا ہے، جو کہ مرید کی جانب سے امام اور مرید کے درمیان مستقل روحانی بندھن کو تسلیم کرنے کا عمل ہے۔ یہ بیعت ہمارا ایک پرماننٹ اسپریچول بانڈ جو مرید اور امام کے درمیان ایک مستقل روحانی رشتہ ہے، اس کو ثابت کرتا ہے بیعت کی رسم، جس میں ہم اپنے اختیارات امام کے سپرد کر دیتے ہیں اور اپنے اوپر امام کے اختیارات کو قبول کرتے ہیں۔ یہ وفاداری
عالمگیر بھائی چارہ کے اسلامی تصور کے اندر رہتے ہوئے دنیا بھر کے تمام اسماعیلی مسلمانوں کو امام کے لیے ان کی وفاداری، جان نثاری اور فرمان برداری کے لحاظ سے متحد کرتی ہے۔ تو یہ امام کی مرید ہونے کے لحاظ سے امام کی طرف ہمارے ڈیڈیکیشن کا جو جذبہ ہے وہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد کرتی ہے۔ یہ وفاداری اس وفاداری سے مختلف ہے جو کہ ایک مرید اپنے وطن کے لیے رکھتا ہے۔ آپ کے کنٹری کے لیے، ملک کے لیے ہماری ایک قسم کی وفاداری ہے، مگر وہ اس سے مختلف ہے جو وفاداری ہمارے دین کی طرف اور امام زمان کی طرف ہوتی ہے۔ تاریخی طور پر اور اسماعیلی روایت کے مطابق امام الوقت اپنے مریدوں کی روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی فکر مند رہتے ہیں۔ امام کی تعلیم مرید کے راستے کو روحانی روشنی اور روشن خیالی کے لیے منور کرتی۔ یہ دو الفاظ یاد رکھیے گا، اسپرچول انلائٹنمنٹ اور روشن خیالی۔ جو پروگریسو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے تھاٹ کے اندر، امام کی جو تعلیمات ہیں وہ مرید کے راستے کو روحانی روشنی اور روشن خیالی کے لیے منور کرتی ہے۔ دنیاوی معاملات میں امام مریدوں کی رہنمائی فرماتے ہیں اور ان کی صلاحیت کو ترقی دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں ہمارے طریقے کے اندر جو زمانے کے امام کی طرف سے تحریری طور پر ہم کو دی گئی ہے، جس میں ہمارے طریقے تاریخی طور پر ہماری شناخت اور مذہب کی پریکٹس کے حوالے سے ہماری جو شناخت ہے اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی دشواری اور دقت پیش نہیں آتی۔ ہمارے طریقے کے کچھ ایسنس ہے، کچھ جوہر ہے۔ آپ نے بار بار مولانا حاضر امام کے فرمان میں سنا ہے کہ ہمارے طریقے کے ایسنس پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ابھی بھی دبئی میں امام کا فرمان آپ نے سنا، جو مولانا نے فرمایا کہ دنیا بھر کی مختلف ٹریڈیشن سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کو ایک ہی پریکٹس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے ہماری پریکٹس میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں اور لائی جائیں گی جو امام زمان لاتے ہیں، مگر ہمارے طریقے کے جوہر پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ جوہر کیا ہوتا ہے؟ ایسنس کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کا ایسنس کیا ہے؟ جس چیز پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے وہ ہے کیا؟ ایسنس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پرابلم کیا ہوتا ہے؟ بہت دفعہ ہم ایسنس کو سمجھے بغیر جو نان ایسنشیل چیزیں ہیں یا جو ایسنس نہیں ہے ان کو ایسنس سمجھ کر ہم اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور اس پہ ایسے اڑ جاتے ہیں کہ جیسے کوئی ایسنس کو چینج کرنے کی بات کرتا ہو۔ ایسنس کہتے ہیں کسی چیز کی روح کو، کسی چیز کے جوہر کو۔ فلسفیانہ زبان میں اس کو جوہر کہتے ہیں، جو نہیں بدلتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو چیز بدلتی ہے اس کو عرض کہتے ہیں۔ آسان زبان میں نہیں بدلنے والی چیز کو ایسنس کہتے ہیں، اس کا تتو کہتے ہیں، اس کی جان کہتے ہیں، اس کی روح کہتے ہیں، اس کی اصل کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اصل کے مقابلے میں فرع آتا ہے، جوہر کے مقابلے میں یا ایسنس کے مقابلے میں فارم آتا ہے۔ فارم بدلتا ہے، ایسنس نہیں بدلتا۔ انسان دکھی وہاں ہوتا ہے مذہب کے معاملے میں جہاں فارم کو ایسنس سمجھتا ہے، ایسنس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، یا ایسنس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، فارم کو ایسنس سمجھ لینا۔ ہماری جو روح ہے، اللہ نے جو ہمیں بنایا، ہمارا ایک ظاہر ایک باطن ہے۔ ہماری جو روح ہے وہ ہماری اصل ہے۔ ہم مر جائیں گے تب بھی ہماری روح زندہ رہے گی، روح نہیں مرے گی۔ یہ ایسنس ہے ہمارا۔
باقی جو ہماری باڈی ہے، ہماری شکل ہے، ہمارا فارم ہے، ہمارا ظاہر ہے، یہ اس کو ہم فارم کہتے ہیں. بچے سے لے کے بڑھاپے تک ہمارے 10 قسم کے فارمز بنتے ہیں. انسان پہچانا نہیں چاہتا، لیکن اس کی اسپرٹ یا اس کا سول نہیں بدلتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح میں اس پر آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ سب لینگویج بولتے ہیں. اس وقت جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ کے پاس جو چیز پہنچ رہی ہے ایٹ اے ٹائم 2 چیزیں پہنچ رہی ہے. ایک آوازیں پہنچ رہی ہیں آپ کو، اور دوسرا ان آوازوں کے اندر کچھ معنی ہے، کچھ میننگ ہے. ایک لینگویج ہے، میں اردو میں بول رہا ہوں، آپ اردو سمجھتے ہیں. ایک آواز آپ تک جاتی ہے، ان آواز کے اندر کچھ میننگ ہے، اس لیے آپ بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں. اگر اس میں کوئی میننگ نہیں ہے، صرف آواز ہوتی تو آپ اٹھ کے چلے گئے ہوتے. میننگ نے پکڑ کے رکھا ہے. یہی باتیں میں کسی اور زبان میں آپ سے کروں، یہی میننگ میں سندھی میں آپ سے کہوں، میں انگریزی میں آپ سے کہوں، میں فارسی میں آپ سے کہوں، میں عربی میں آپ سے کہوں، میننگ وہی رہے گی. آواز بدل جائے گی، زبان بدل جائیں گے، ساؤنڈز بدل جائیں گے، مگر میننگ نہیں بدلے گی. وہ ایسنس ہے، وہ ایسنس ہے. مذہب کے ایسنس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جس طرح ہم مکی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ تقصیردار بندو سرتا پا گنہگار، گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. ابھی ہم نے آب شفا پیا گھٹ پاٹ سیریمنی میں، ایک پیالی اٹھا کر مولا کے دست مبارک کا شفا والا پانی پیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اس سے ہمارا باطن صاف ہوتا ہے. اس کا ایک فارم ہے، اس کا ایک ایسنس ہے. جو پانی ہم نے پیا، وہ جو پیالی پانی منہ میں پینا، ہاتھ میں اٹھانا، کچھ دعائیں پڑھنا، یہ سارا فارم ہے. یہ فارم ہے. اس کا ایسنس ہے وہ برکات، وہ دعائیں جو امام زمان ان کے ذریعہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم نے ہاتھ جوڑ کر تو تقصیردار کہا، یہ ایک فارم ہے. مکی صاحب نے علی اللہ نیت مراد قبول کرے فرمایا، ایک فارم ہے. ہاتھوں کا ملانا ایک فارم ہے. یہ مذہب کی ایسنس نہیں ہے، یہ مذہب کی جڑیں نہیں ہے. اس میں جو گناہوں کی معافی ہے، ہمارا توبہ کرنا اور خدا سے معافی ملنا، یہ ایسنس ہے جو ہزاروں طریقے سے ہو سکتا ہے. اب اگر ہم اسی میں الجھ کے رہ گئے کہ پیالی 4 ہونی چاہیے کہ 5 ہونی چاہیے، ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے کہ کھلی ہونی چاہیے، دعا یہ پڑھنی چاہیے یا وہ پڑھنی چاہیے، ہاتھ ہمارا کتنے ڈگری کے اینگل پہ ہونا چاہیے، مکی صاحب کی نظر کتنے اینگل پہ ہونا چاہیے، تو ایسنس تو کہیں رہ جائے گا. آج آپ دیکھیں مسلمان جو ہیں، بہت سے لوگ مذہب کے معاملے میں فارم میں گم ہو گئے ہیں. بہت سے مسلمان فارم میں گم ہو گئے ہیں، ایسنس کو بھول گئے ہیں. تو جو ایسنس ہے مذہب کا، اس ایسنس کو تھامے رکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم نے ایسنس کو سمجھا ہے تو فارم میں فرق ہونا، فارم کا بدلنا ٹائم کے ساتھ، وہ کبھی ہمیں پریشان نہیں کرے گا. اور آپ میں سے ہر ایک اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمیں اگر مذہب کی پریکٹس کے بارے میں کوئی سوالات پریشان کرتے ہیں تو وہ اسپرٹ کے سوالات نہیں ہیں، ایسنس کا کوئی سوال نہیں ہے جو ہم کو پریشان کرتے ہیں. ہمارے سارے سوالات فارم کے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم جو ایسا کرتے ہیں وہ آپ ویسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ دونوں فارم ہے. ہو سکتا ہے کل آپ وہ بھی نہ کریں، ہم یہ بھی نہ کریں، ہم دونوں مل کر کچھ اور کریں، فرق کچھ نہیں پڑے گا، ایسنس وہی رہے گا. لیکن جو یہ شور و غوغا برپا ہے، ایسنس کے واسطے نہیں ہے، یہ فارم کے واسطے ہے. اور بدقسمتی سے جب فارم میں امت بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہے تو وہ امیچورٹی بتاتی ہے. چھوٹے بچے اگر کھلونے لے کے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں تو وہ قابل فہم ہے، ہم اس سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہمیں اچھا بھی لگتا ہے. بچے ہیں، ان کا کام ہے کھلونے سے کھیلنا، کھلونے پہ جھگڑنا. لیکن اگر جوان آدمی 4-6 جوان آدمی ایک جگہ بیٹھ کے کھلونے پہ لڑے اور جھگڑے اور مارا ماری پہ اتر آئے
تو ہمارا دل کہے گا کہ ان کی عمر تو بڑھ گئی ہے مگر ان کی عقل نہیں بڑھی ہے. یہ بالغ عمر سے ہوئے ہیں, یہ بالغ عقل سے نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ بے عقلی کی بات کرتے ہیں. کچھ ایسی ہی حالت ہمارے ماحول کی ہے کہ جہاں زمانہ گزر گیا, ہم صدیوں سے گزر کر آئے ہیں مگر اسپرچولی انٹلیکچولی میچور نہیں ہوئے ہیں, بالغ نہیں ہوئے ہیں, بچپنا کی باتیں کرتے ہیں, طفلانہ باتیں سوسائٹی کے اندر ہم کو ملتی ہے. 2-3 ہم بنیادی ایسنشیل چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں, ان سے ہم اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں کہ اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ہمارے ایسنس ہے. اور ہمارے طریقے کے ایسنس میں سب سے پہلی چیز عقیدہ امامت ہے. امامت کا عقیدہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہمیشہ رہے گی, اور ہم نبی صاحب کے بعد مولا مرتضیٰ علی مشکل کشا اور ان کی اولاد میں ہونے والے حضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کو امام تسلیم کرتے ہیں. اگرچہ جب ہم اس دور کے بارے میں بات کرتے ہیں, جس طرح کانسٹیٹیوشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ مولا نے فرمایا رسول اللہ کے بعد مولا مشکل کشا مرتضیٰ علی پہلے امام مقرر ہوئے ہیں. اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ اس دور امامت کا مولا مشکل کشا مرتضیٰ علی پہلے امام ہے, ورنہ امامت کوئی ایجاد نہیں ہے, امامت کوئی اختراع نہیں ہے, امامت کوئی انوویشن نہیں ہے کہ بھئی نبی صاحب دنیا سے گزر گئے, لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ابھی کیا کرنا کیا نہیں, چلو بھئی کچھ لوگوں نے کہا خلافت شروع کرتے ہیں, کچھ نے کہا چلو ہم امام میں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. یہ کوئی اس وقت لوگوں نے ایجاد نہیں کیا ہے. امامت کا تذکرہ اور امامت کا منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رہا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے آپ کے سامنے آیات الہدا کی کتاب انٹروڈیوس کی ہے, ماشاءاللہ جماعت نے بڑی اچھی طرح اس کو لیا ہے, پڑھا ہے. امامت کی کتنی آیات قرآن میں سے آپ کو دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے آزمایا, جسے انہوں نے پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما, ہم آپ کو لوگوں کا امام مقرر کرتے ہیں. یہ کوئی نیا منصب نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے میں آپ کو امام مقرر کرتا ہوں. ان کی اولاد میں بنی اسرائیل میں ہونے والے اماموں کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں. 2 اہم باتیں اس میں ہیں, ہم نے ان کو امام بنایا, تو امام کو اللہ ہی بناتا ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے ان کو امام اپوائنٹ کیا, امام کو اللہ ہی اپوائنٹ کرتا ہے. یہدون بامرنا, وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. تو امام اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں, اس لیے تو ان کو اولو الامر کہا جاتا ہے کہ اللہ کا امر ان کو دیا گیا ہے جس پر وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. نبی صاحب کے زمانے میں قرآن کے نزول کے دوران بہت سے اجنبی الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اور جتنے اجنبی الفاظ استعمال ہو رہے تھے اس وقت سننے والے رسول اللہ کے صحابہ رسول اللہ سے پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے. جو بات انہیں اجنبی لگتی تھی, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, اے رسول یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے, ہلال کے بارے میں, کرسنٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ ان کو جواب دیجئے قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ, یہ لوگوں کے لیے ٹائم دیکھنے کے لیے اور حج کے لیے یہ ایک علامت کے طور پر ہے. تو جو بات نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھ لی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, ان سے کہہ دیں روح میرے پروردگار کے امر سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا,
تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، اس لیے تم کو جلدی سے سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ جب رسول اللہ نے فرمایا تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو سمجھ میں نہیں آیا کیا خرچ کریں، تو پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہو جو ایکسس میں ہے خرچ کر دو۔ تو آپ دیکھیں کتنے سوالات پوچھے گئے ہیں، امام اور امامت اور ائمہ کے الفاظ قرآن میں آتے رہے، کسی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ امام کیا ہوتا ہے، یہ ائمہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر امام کا لفظ یا امام کا تصور اجنبی ہوتا ان کے لیے، کوئی نئی بات ہوتی، تو کم سے کم کوئی تو پوچھتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ عام استعمال کا لفظ اس ماحول کے اندر تھا، کسی نے نہیں پوچھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امامت قدرت کی طرف سے دی ہوئی ایک چیز ہے۔ اور جہاں تک ہدایت کے بغیر امت کو نہ چھوڑنے کا سوال ہے، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خوبصورت سی بات فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طلب فرمایا اپنے پاس۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ 40 لیلۃ، جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، موسیٰ ہمارے پاس آئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے جا رہے تھے، آپ صرف حالات دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام صرف جسمانی طور پر اپنی قوم سے تھوڑے سے دور جا رہے ہیں، قوم ان کی موجود ہے دنیا میں، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی موجود ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے فرماتے ہیں، قرآن کی آیت وقال موسیٰ لہارون یا ہارون نخلفنی فی قومی واصلح، دو بنیادی تصورات کم از کم اس میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چند روز کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے بھائی ہارون سے کہتے ہیں یا ہارون نخلفنی فی قومی، اے ہارون میری قوم میں میرا خلیفہ بن جاؤ۔ اب ایک رسول اپنی قوم سے فزیکلی دنیا میں حیات ہیں، چند روز کے لیے جا رہے ہیں، تو جانشین اور خلیفہ کے بغیر نہیں جا رہے ہیں، اور ان کو محض خاموش بیٹھنے کے واسطے بھی نہیں بلایا ہے۔ اخلفنی فی قومی واصلح، آپ میرا خلیفہ بن جائیں اور ان کی اصلاح کرتے رہیں، ان کا ریفارم کرتے رہیں۔ بھئی 40 دن اگر ریفارم نہیں ہونا ہے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر 40 دن تک کوئی قوم ریفارم کے بغیر، چینج کے بغیر، تبدیلی کے بغیر، اصلاح کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو ہم تو صدیوں کی بات کرتے ہیں، صدیوں کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ منسلک نہیں رکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ کانٹیکسٹ کا ہمیشہ خیال رکھیں، آج کے مسائل آج کے کانٹیکسٹ میں حل ہوں گے، پچھلے کانٹیکسٹ میں نہیں۔ ہماری طرف سے کسی نے بھی نہیں سوچا ہے، ماضی کے ہمارے بزرگوں نے سوچ لیا ہے، اب ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دلیل انسان کی عقل کا مذاق اڑاتا ہے۔ جتنا سوچنا تھا ہمارے بزرگوں نے سوچ لیا، انہوں نے فیصلے دے دیے، ہم اسی فیصلے پہ چلیں گے۔ یہ انسانیت کا مذاق ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی بخشش انٹلیکٹ کا مذاق ہے۔ انسان اپنے حالات میں رہتا ہے، اپنے کانٹیکسٹ میں رہتا ہے، اور آج کے حالات کے سولوشن آج کے حالات کے مطابق ہوں گے۔ اس لیے مولانا حاضر امام بار بار ایک فریز استعمال کرتے ہیں، fundamentally altered conditions of the society, radically altered conditions of the society. سوسائٹی، معاشرے کا جو تصور حالات ہے بنیادی طور پہ بدل چکے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، 1400 سال پیچھے چلے جائیے، جس زمانے میں اللہ کا کلام نازل ہوا، آج اس زمانے سے اپنے آپ کو اگر موازنہ کریں گے تو شاید 1% بھی کانٹیکسٹ باقی نہیں رہا ہے۔
اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں 1% کا بھی مشابہت باقی نہیں رہی ہے. اس لیے آج مسلمانوں سے بار بار کہا جا رہا ہے سوچو، ری تھنک کرو، ری انٹرپریٹ کرو. کچھ لوگ اس لفظ سے گھبراتے ہیں، ایک طبقہ اس لفظ سے گھبراتے ہیں ری انٹرپریٹ، اثر نو تشریح کرو. کون سا طبقہ گھبراتا ہے؟ وہ طبقہ جو اپنی تشریح کے ذریعے سوسائٹی کو پکڑ کے رکھا ہے، جس نے اپنی خاص تشریح کے ذریعے سے سوسائٹی کو پکڑ کے رکھا ہے. ان کو معلوم ہے اگر یہ ری انٹرپریٹ ہوگا، اگر اثر نو تشریح ہوگی تو میرے ہاتھ سے تو یہ گیا. اس لیے کوشش کرو کہ یہ اثر نو اس کی تشریح نہ ہونے پائے. لیکن قرآن کا یہ قانون ہے، اور اس کام کے لیے ہی اللہ نے زمین پر امام کو مقرر کیا ہے جو قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تعویل کے ذریعے وقت کے مطابق اللہ کا پیغام ہمارے واسطے واضح کرتے ہیں. امامت کے عقیدے کے بارے میں ارلی شیعی تھاٹ جو ڈاکٹر ارزینا کی کتاب ہے، وہ بھی میں اس سے پہلے آپ کے سامنے انٹروڈیوس کر چکا ہوں. جو دوسری اور بہت اہم بنیاد اور ایسنس ہے ہمارے طریقے کی، جس کو یاد رکھنا ضروری ہے، وہ ہمارے طریقے میں انٹلیکٹ کا استعمال ہے. بار بار فرماتے اپنے طریقے کے بارے میں یاد رکھیے گا. مولا فرماتے ہمارا طریقہ ایک انٹلیکچول ٹریڈیشن ہے، ایک اسپریچول ٹریڈیشن ہے. ہمارا طریقہ وہ طریقہ ہے جو عقل کو اپیل کرتا ہے. قرآن حکیم میں آپ خود قرآن پڑھیں اور خود دیکھ لیں، آپ کسی عالم سے پوچھ لیں، آپ یہ کرو اور یہ نہ کرو، جو دینی احکامات ہیں، جو دینی احکامات قرآن میں ہیں، کہتے ہیں 200-250 آیات دینی احکامات پہ ہوں گے. عقل استعمال کرنے کے لیے 700 سے زیادہ آیات ہیں. یوز یور انٹلیکٹ، یوز یور انٹلیکٹ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھے بیٹھے چلتے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ غور و فکر کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. دین صرف عقل پہ لاگو پڑتی ہے، حیوانوں پہ کوئی دین نہیں، نادانوں پہ کوئی دین نہیں، بچوں پہ کوئی دین نہیں. دین جہاں عقل ہے وہاں لاگو پڑتا ہے. اور وہیں آپ کہتے ہیں عقل استعمال نہ کرو. مولا نے بھی فرمایا اگر عقل استعمال نہیں کرنی ہے تو اللہ نے عقل دی کیوں ہے تمہیں؟ اللہ نے عقل کیوں دی؟ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، ہم کام کرتے ہیں، پیر دیے ہم چلتے ہیں. اللہ نے ہمارے جسم کے اتنے اعضاء دیے، آنکھیں دی ہیں، دیکھتے ہیں، کان دیے، سنتے ہیں، اور ان تمام فیکلٹیز کی حفاظت کرتے ہیں کہ ہم بہترین فائدہ اٹھا سکیں. اور جو چیز ہمیں انسان بناتی ہے، عقل، جو چیز ہمیں حیوان سے ممتاز کرتی ہے، عقل، جو علم کا تخت ہے ہمارے وجود میں، عقل، جو خیر اور شر کے درمیان تمیز کی تعلیم لینے والی چیز ہے، عقل، میں اس کو استعمال نہیں کرو، اس کو ایک طرف رکھ دو. تو پھر حیوان رہنے میں کیا پرابلم تھا؟ انسان کیوں بنے ہیں؟ جو چیز ہمیں انسان بناتی ہے اسی فیکلٹی کو استعمال کرنے کی منائی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ علمی دنیا میں مسلمانوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، کیونکہ عقل کی رسپیکٹ نہیں ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنات اور انسان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو ہم نے جہنم کے واسطے ڈیسٹینڈ کر کے رکھا ہے. وہ جہنم میں جانے والے ہیں، مخصوص کر دیا ان کو. بھئی کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا،
ان کے دل ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے، ان کو سوچنے کی طاقت دی ہے مگر سوچتے نہیں ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کو آنکھیں دیے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کو کان دیے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ حیوان جیسے ہیں، جانور جیسے ہیں۔ بل ہم اضل منہم، اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ ایسے مریدوں کی، ایسے مومنین کی تعریف کرتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو یہ لوگ بہرے اور اندھے بن کے جھک نہیں پڑتے ہیں اس کے سامنے۔ عام طور پر تو توقع یہ کی جاتی ہے جب خدا کا کلام سنو، اللہ کی باتیں سنو، بس جھک جاؤ، کوئی سوال نہیں پوچھو۔ ایسا اچھا مومن ہوتا ہوگا نا کہ بھئی ہاں بس اس کے بعد اللہ کا نام لو، بس جھک پڑتا ہے، کچھ نہیں پوچھتا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ مجھے پسند نہیں ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو بہرے اور اندھے بن کے جھک نہیں پڑتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ یہ دونوں استعمال کرتے ہیں، کان بھی استعمال کرتے ہیں، آنکھیں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ تو گویا اللہ کا کلام جو علم سے بھرپور ہے اس کو علم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا طریقہ انٹلیکٹ کے ساتھ چلتا ہے، انٹلیکٹ کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ آج آپ ایک کتنی عجیب سی چیز دیکھ رہے ہیں، دنیا میں مسلم امہ کو بہت سی پریشانیاں درپیش ہیں، بہت سے سمجھدار لوگ پوچھ رہے ہیں اس کا علاج کیا؟ مسلم امہ اس حالت سے، تکلیف دہ حالت سے باہر نکلے، اس کا علاج کیا؟ حضرت امام فرماتے ہیں میرے پاس اس کا سولوشن ہے اور مولا اسی سولوشن پہ کام کرتے ہیں۔ لانگ ٹرم پروگرام ہے، چونکہ راتوں رات تو معجزہ نہیں ہوتا ہے، لانگ ٹرم پروسیس ہے۔ ہر سمجھدار مسلمان وہی جواب دے گا جو مولانا حضرت امام دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا مسلمانوں کی بدحالی کا ایک ہی علاج ہے، ایجوکیشن۔ ایجوکیشن، تعلیم سے کیا کرتے ہیں آپ؟ آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے تعلیم سے، پیسے آتے ہیں تعلیم سے آپ کے گھر میں، دشمن دفع ہو جاتے ہیں تعلیم سے۔ کیا ہوتی ہے تعلیم سے؟ تعلیم میں کیا کرتے ہیں؟ تعلیم میں انٹلیکٹ کو ٹرین کرتے ہیں، تعلیم میں عقل کو ٹرین کیا جاتا ہے، تعلیم میں عقل کو تعلیم دی جاتی ہے۔ مولانا نے فرمایا یہ سولوشن ہے۔ اور آج دنیا بھر میں امام تعلیم پر کتنا زور دے رہے ہیں، جو لمیٹڈ ریسورسز ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مولا اب آغا خان اکیڈمی، جس کو مولا اسکول آف ایکسلنس کہتے ہیں، کہ یہیں پہ وہ بچہ پڑھے، یہیں پہ بڑا ہو، یہیں پہ پڑھائے، پھر وہ اس سے قوم کے لیڈرز بنے۔ یعنی مولا عقلی طور پر ایک ایسی امت، ایسی قوم کو آگے لانا چاہتے ہیں جو اتنی تربیت یافتہ ہو، جو ہمارے اس قوم کے علاج کے طور پہ سامنے آئے۔ تو باقی ہمارا علاج ان شوروں میں، ان نعروں میں، ان بڑی بڑی باتوں میں، بڑی بڑی تقریروں میں نہیں ہے، انٹلیکٹ کو فروغ دینے میں ہے۔ مگر بدقسمتی سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں، اور اس سے بھی تھوڑے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ وقت ہے ہم اسماعیلی تعلیم سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں۔ آج مولا چاہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی ہمارا اسماعیلی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے، کیونکہ وہ ہماری سب سے بڑی دولت ہے اور ہماری عزت، آبرو اور ترقی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ تیسرا جو ہمارا ایسنس ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر باتیں تھوڑی ہم نے
پہلے کے مقابلے میں شاید کم کر دی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اب ماحول جیسا بن جاتا ہے، حالات جیسے بن جاتے ہیں تو ہم وہی لینگویج بولنے لگتے ہیں، یا ہم انہی کو حل کرنے کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. بہت سی ایسنشیل چیزوں کی طرف ہم دھیان نہیں دے سکتے ہیں. ہمارے پاس جماعت میں ایسے بزرگ ضرور موجود ہوں گے. دیکھیے ہمارا تعلق اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں، سندھ کی سرزمین جو ہے بنیادی طور پر یہ روحانیت کی سرزمین ہے، یہ صوفیوں کی سرزمین ہے. یہاں سے باطنی تعلیمات بہت زیادہ فروغ پائی ہے. یہاں سے یونیورسل بردرہڈ اور یونیورسل لو کے میسج دنیا میں گئے ہیں. اسلام میں باطنی تعلیم اور روحانی تعلیم ایک بہت اہم حصہ رکھتا ہے. مگر پرابلم کیا ہے؟ جب آس پاس سب ظاہری باتیں کرتے رہیں، باطنی تعلیمات، روحانی تعلیمات، ایسوٹیرک تعلیمات کو دبا دیا گیا ہے، ان کا منہ بند کر دیا گیا ہے. اب کوئی اپنے آپ کو صوفی کہنے یا صوفی کے طور پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے میں گھبراتا ہے کہ کہیں اس پہ کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، کہیں اس کے جان کے اس کو خطرہ نہ ہو جائے. ہمارا طریقہ اگر اپنے آپ کی ہم شناخت کروانا چاہتے ہیں، اس سے وابستہ رکھنا چاہتے ہیں، مولا نے فرمایا ہے، اور تاریخی طور پر ہمارا طریقہ باطنی طریقہ رہا ہے، ہمارا طریقہ ایسوٹیرک طریقہ رہا ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو ظاہر میں انوالو نہیں رکھتے، ہم میننگ میں جاتے ہیں اور میننگ کو عمل کرتے ہوئے ظاہر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. وقت اور حالات کے مطابق اسپرٹ کو مینٹین کرتے ہوئے فارم زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق ہم تبدیل کرتے رہتے ہیں. مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کے 2 فرامین میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ یہ نہ بھولیں گے کہ معنی ہی اسلام کے ہمارے نظریے کی بنیاد ہے. میننگ، فارم نہیں، میننگ. کیونکہ ہمارا نظریہ باطنی ہے. اگر یہ ظاہری ہوتا تو اس سے فرق نہ پڑتا، لیکن یہ ظاہری نہیں ہے، یہ باطنی ہے، جس کا مطلب ہے کہ معنی ہماری جماعت کے لیے ہے. یہ لکھا گیا ہے، ہمارے نزدیک اس کے یہ معنی ہے. کوئی اس کو لے کر جناب اس کے یہ معنی ہے، آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے حساب سے اس کے یہ معنی ہے اور وہ معنی ہمارے لیے ہے، ہمارا طریقہ اس پہ عمل کرتا ہے. ہم کسی پہ اس کو نافذ نہیں کرتے، کسی کو مجبور نہیں کرتے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے. تو معنی مولا نے فرمایا ہماری جماعت کے لیے ہیں، یہ ہمارے طریقے کے لیے ہیں اور یہ بنیاد ہیں، اس لیے آپ اس سے مت بھولیں. ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں تو اتحاد، دوستی اور بھائی چارے کے متعلق ہمارا فرمان اپنے ساتھ لے جائیں. جو بھی فرامین ہم نے تحریری طور پر بھیجے ہیں یا آج بعد دوپہر فرماتے ہیں، آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں تک ہمارے دین کی تشریح کا تعلق ہے تو جو باطن ہے وہ باطن ہے اور جو ظاہر ہے وہ ظاہر ہے. یاد رکھیں کہ یہ بنیادی بات ہے اور یہی فرمان ہے جو ہم نے آپ کو فرمایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. جب لوگ ظاہر اور باطن میں مکس اپ کر دیتے ہیں، مولا نے فرمایا جو باتیں کہنے کی ہے سو کہنے کی ہے، جو نہیں کہنے کی ہے سو نہیں کہنے کی ہے، جو دکھانے کی ہے سو ہے، جو نہیں دکھانے کی ہے سو نہیں دکھانے کی ہے، جو ظاہر ہے سو ظاہر ہے، جو باطن ہے سو باطن ہے. اس کو مکس اپ نہ کرے. اور یہ ہمارے طریقے کی بنیادوں میں سے ایک ہے. مگر باطن کو سمجھنے کا راستہ بھی باطنی ہے، باطن کو سمجھنے کا راستہ بھی باطنی ہے. دینداروں، ہم جتنی بھی باتیں کریں، میں بہت واضح طور پر کھلے لفظوں میں اور مکمل اعتراف کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے سوالات یا ہمارے پرابلمز اور ہمارے ایشوز کے جوابات مکمل طور پر
दुनिया की कोई किताब से नहीं मिलेगी, दुनिया के किसी आलिम से नहीं मिलेगी। आप देखें, सदियों से हम गुजरते आए हैं, फिर भी लोगों के हजारों सवालात और उनके जवाबात और उनके डिस्कशंस होते रहे हैं। असल चीज जो है वो अंदर है, बातिन में है, हमारी रूह के अंदर है। असल जो संजीदगी, मतानत, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, कन्विक्शन, ये बहस मुबाहिसे से नहीं आता है, ये बातिन से आता है। मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने 5 दिसंबर 1964 को ईस्ट पाकिस्तान ढाका में मौलाना इस्माइल एसोसिएशन को एक मुलाकात दी थी। और उस वक्त मौला के पास इतना टाइम था कि मौला के हुजूर में 2 वाइज भी हुए थे जो मौला ने सुने थे, और एसोसिएशन के लोग बैठे थे, उनको इमाम ने फरमान फरमाया था। उसमें मौला ने ये जुमला फरमाया जो बहुत बुनियादी है, I would like you also to have it clear in your minds what is essential in our practice. आपके जहन पे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि हमारे तरीक़े में एसेंशियल, बुनियादी बात क्या है। इट इज़ नॉट ओनली दुआ, ये सिर्फ दुआ नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली प्रेजेंस इन जमात खाना, सिर्फ जमात खाना की हाज़िरी नहीं। इट इज़ नॉट ओनली सर्विस टू इमाम एंड टू जमात, इमाम और जमात की सिर्फ खिदमत ही नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो इबादत, बट इट इज़ ऑल्सो इबादत। और जब मौला यहाँ इबादत की बात करते हैं तो दुआ का जिक्र तो मौला पहले ही कर चुके हैं कि वो काफ़ी नहीं है। हमारे मज़हब की जो एसेंस, असल है इबादत, बैतुल ख्याल की इबादत, मेडिटेशन, गौर व फिक्र, जिक्र, थोड़ा सा टाइम अलग निकाल कर अपनी रूह से, अपनी ज़ात से बातें करना, जाहिर से बातिन की तरफ जाना, फॉर्म से एसेंस की तरफ जाना, फिजिक्स से सोल की तरफ जाना, इसके लिए टाइम चाहिए। बैतुल ख्याल का सबसे बेहतरीन टाइम है हमारा, सबसे अच्छा टाइम है। अगर वो भी हमसे नहीं होता, हम अपनी जिंदगी में थोड़ा टाइम निकालें 24 घंटे में। देखिए, जो शख्स इतना वक्त नहीं निकालता कि वो अपनी रूह को थोड़ी देर आराम और सुकून और राहत का वक्त दे सके, वो अपने आप पे बड़ा जुल्म करता है। देखिए, हमारी तबीयत में, हमारे वजूद में ठहराव, संजीदगी और मतानत और हिकमत, हिकमत नॉलेज को नहीं कहते हैं, विजडम नॉलेज को नहीं कहते हैं, विजडम इंफॉर्मेशन को नहीं कहते हैं। ये अखबार और टेलीविजन विजडम नहीं है। नॉलेज जब सदियों तक या सालों तक पक कर हमारे अंदर एक कन्विक्शन बन जाता है, एक यकीन की सूरत अख्तियार करता है, उसको हिकमत कहते हैं। यानी हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक मेहनत करके और ठोकरें खा के और थपेड़े खा के जो चीजें सीखते हैं, फिर बुढ़ापे में जाकर हमारा एक जुमला होता है, वो छोटा सा जुमला होता है। लोग क्यों कहते हैं बुजुर्गों की बातों पे ध्यान दिया करो, क्योंकि यू कैन नेवर बीट एक्सपीरियंस, आप तजुर्बे को कभी मात नहीं कर सकते हैं। जिंदगी को देखने के बाद वो एक जुमला बोलते हैं, मसलन बेटा कभी पराई आस नहीं करना, मिसाल के तौर पर, क्योंकि वो जिंदगी ने उनको वो सबक सिखाया है जो एक रियलिटी होती है। या कहते हैं बेटा आसमान सितारों को छूने की उम्मीदें और एम्बिशन रखना, मगर पांव जमीन पे रखना, पांव जमीन से नहीं उठाना। छोटा सा जुमला है। सितारों को पकड़ने की कोशिश करो, मगर पैर जमीन पर से नहीं छोड़ना, क्योंकि वो तुम्हारी स्टेबिलिटी है। ये बातें ऐसे नहीं आती है, इसमें विजडम होता है, विजडम होता है। और ये विजडम अंदर से आता है, तजुर्बात से, गौर व फिक्र से, इबादत, बंदगी और जिक्र से। इसलिए हमारी जो निगाह है, जो लोग बेचारे इधर उधर भटक जाते हैं, माँ बाप का हाथ छोड़कर चले जाते हैं, दुख होता है, अफसोस होता है।
بالکل ان معصوم بچوں کی طرح ہے کہ ماں باپ ان کو کسی اچھے کام کے واسطے لے جاتے ہیں، مگر آپ تو بچوں کو لے کے شاپنگ میں جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو شاپنگ کے دوران کنٹرول رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہر دکان میں گھستے ہیں، ہر چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، نادان ہے، سمجھ میں نہیں آتے. ہمارے بچے اسی طرح ہے، ہر دکان میں جا کے کچھ نہ کچھ چیز کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ماں باپ اگر منع کرتے ہیں تو اس میں کوئی وزڈم ہوتا ہے کہ بیٹا اس سے کچھ ہونا نہیں ہے. تمہارے ماں باپ تم کو جہاں لے جاتے ہیں اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اپنی نظر یہاں وہاں مت بھٹکاؤ. ایک بادشاہ کا ایک بڑا خوبصورت سا ہار تھا، بہت قیمتی ہار. تشبیہات میں بہت پاورفل میسج ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، تشبیہی باتیں ہیں. اس نے اپنے بیٹی کو وہ ہار تحفے میں دیا، بیٹی بڑی پیاری تھی اس کو. ایک دن وہ ہار گم گیا، بڑا قیمتی ہار. بادشاہ پریشان، بیٹی پریشان کہ وہ ہار کہاں گیا. دربار میں سب لوگوں نے ڈھونڈا، کسی کو ہار نہیں ملا. کسی نے کہا بھئی کوئی ملازم چوری کر لیا ہوگا، کسی نے کہا کہ پرندہ اڑا کر لے گیا، نہ معلوم کیا ہوا. بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھئی جو بھی یہ ہار ڈھونڈ کے لائے گا اسے میں بہت بڑی رقم انعام سے دوں گا. تو سارے شہر میں ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ بھئی بادشاہ نے انعام کا اعلان کیا ہے. سب ڈھونڈنے نکل پڑے. ایک نوجوان کھیتوں میں کام کرتا ہوا گزر رہا تھا تو کھیتوں میں سے گندا پانی جا رہا تھا نالے کا. تو اس کو کوئی چیز اس نالے میں چمکتی ہوئی نظر آئی. تو قریب جا کر دیکھا تو اسے لگا کہ ہار جیسی کوئی چیز ہے جو چمک رہی ہے. تو خیال ہے کہ ہو نہ ہو میری قسمت کھلنے والی ہے، مجھے تو یہ ہار نظر آتا ہے. پانی بڑا گندا ہے مگر انعام بہت بڑا ہے. کہا چلو ہاتھ ڈالتا ہوں، بھلے گٹر کا پانی ہے، ہاتھ دھو لیں گے، لیکن ہار تو ہار ہے، انعام انعام ہے. اندر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں کیچڑ کے سوا کچھ نہیں آیا، پانی گندا ہو گیا. کچھ دیر انتظار کیا کہ بھی پانی صاف ہو تو پھر میں دیکھوں ہار کہاں گیا. پھر جب مٹی بیٹھ گئی، پانی صاف ہوا تو پھر چمک نظر آئی کہ ہار ہے اندر. کہا میں اتر جاتا ہوں، کپڑے تو گندے ہوں گے مگر انعام بہت بڑا ہے. اتر گیا گٹر کے پانی میں، چھانا مگر کیچڑ کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آیا. پورا گندا ہو گیا، کپڑا گندا ہو گیا. باہر آیا، بڑے ایمبیرسنگ حالت میں کھڑا ہے کہ میں کیا کروں، کوئی مجھے دیکھ نہ لے کہ میں پاگلوں کی حرکت کر رہا ہوں. اتنے میں ایک بزرگ وہاں سے گزرے. دیکھیے وزڈم بڑا کام کرتا ہے. کہا بیٹا کیا بات ہے، پریشان لگتے ہو، کچھ ڈھونڈ رہے ہو. تو اس نے چھپانے کی کوشش کی کہ نہیں کوئی بات نہیں. شاید کو ایسا ہوا کہ اگر میں ہار کا ذکر کروں گا اور یہ بزرگ نکال کے لے جائے گا تو میرا انعام تو گیا. تو اس نے کوشش کی کہ بزرگ سے نہ بتائے کہ میں نے یہاں ہار دیکھا ہے. بزرگ نے کہا بیٹا فکر نہیں کرو، مجھے ایسا کسی چیز کی طمع بھی نہیں ہے، نہ میری کوئی ضرورت ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہے بتاؤ، میں تمہاری مدد بھی کروں گا اور میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ یہاں کوئی چیز ہے. کہا تھوڑی دیر آپ ٹھہریں، آپ دیکھیں، مجھے اس میں وہ بادشاہ کا ہار نظر آتا ہے مگر نیچے اترتا ہوں تو میرے ہاتھ میں نہیں آتا. بزرگ بھی کھڑا رہا. تھوڑی دیر کے بعد چمک پھر آئی اور پانی صاف ہوا اور دیکھا کہ ہار کی جھلملاہٹ اندر نظر آتی. کہا دیکھو یہ ہار ہے مگر ہاتھ میں نہیں آتا. تو بزرگ نے جملہ کہا کہ بیٹا نیچے مت دیکھو، اوپر دیکھو. بیٹا نیچے مت دیکھو، اوپر دیکھو. کیا مطلب؟ کہا اوپر دیکھو. درخت کے اوپر وہ پرندہ ہار اٹھا کے لے گیا تھا. وہ ہار جو ہے وہ درخت پہ لٹک رہا ہے، پانی میں نہیں. تم سائے کے پیچھے جا رہے ہو، اصل تو ہار ادھر ہے اوپر. میسج دینے کا یہ تھا کہ تم غلط جگہ پہ چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہو. ہم اپنے سوالات کا حل، اپنی مینٹل پیس، اپنا اسپریچول پیس ان شور و غوغا میں اور بحث و مباحثے میں اور کوشچن آنسرز میں اور ان ظاہری دبدبے میں ڈھونڈتے ہیں، غلط جگہ پہ ڈھونڈتے ہیں. اس میں اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، اپنے آپ کو دکھی کرتے ہیں. صبح سے شام تک پریشان ہو کے تھکے ہارے آتے ہیں، ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا کیونکہ ہماری نگاہیں غلط جگہ پر ہے. انٹروسپیکشن
کی ضرورت ہے, اپنے اندر باطن میں دیکھنے کی ضرورت ہے. مولا نے بھی ہم کو بار بار خبردار کیا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ہم زیادہ سے زیادہ دنیاوی چیزوں سے متاثر ہوتے رہیں گے. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کریں, اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ آنکھیں بند کریں تو اندر کی طرف جھانک کر دیکھیں. تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں یا کمٹمنٹ اتنا ہوتا ہے یا ایکسیسیو مٹیریلزم جو مولا نے فرمایا, دنیا کی نیڈ, دنیا کی ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اپنی ذات کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہے, تو صبح سے شام تک اسی کیچڑ میں اپنے آپ کو گندا کر رہے ہیں. کوئی آ کے ہمیں کہے کہ بیٹا وہاں نہیں دیکھو, ادھر دیکھو, تمہارے سارے سوالات کا جواب اندر ہے. یعنی عبادت, بندگی, تسبیح, گریہ وزاری, میڈیٹیشن, 2 گھڑی بیٹھ کر اپنی روح کو سکون دینا. یہ نہ سمجھے کہ میڈیٹیشن سے سارے سوالات کے جوابات آ جاتے ہیں, ہمارے سارے ایگزام کے پیپر حل ہو جائیں گے اور بزنس کے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. میڈیٹیشن یا عبادت سے ایگزامینیشن کے پرچے حل نہیں ہوتے ہیں, مگر زندگی کے امتحان کو سمجھنے کی تعلیم ملتی ہے. ہمارے اندر حالات کو سمجھنے کی ایک سنجیدگی اور ایک علم اور ایک حکمت ہمارے اندر آتا ہے کہ جو چیز جہاں ہے اس کو وہاں رکھ سکتے ہیں. ہم دنیا کے اس فلم سے باہر ہو کے تماشائی بن سکتے ہیں. ابھی ہم تماشائی نہیں ہیں, بدقسمتی سے ابھی ہم تماشائی نہیں ہیں, ابھی ہم بہت ایموشنل فلم دیکھنے والے لوگوں میں ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں, آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہوں گے, ڈرامہ میں کوئی روتا ہے تو ہم بھی ساتھ ساتھ روتے ہیں, ڈرامہ میں کوئی دکھی ہوتا ہے تو ہم بھی دکھی ہوتے ہیں. وہ بیچارہ ڈرامہ میں اس کا دکھ کیسے دور ہو اس کو بعد میں ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. ہم اتنے دکھی ہوتے ہیں, ان کے رونے پہ روتے ہیں, ان کے ہنسنے پہ ہنستے ہیں, کیونکہ ہم اس ڈرامے کے کیریکٹر بن جاتے ہیں. لیکن عبادت, حکمت, غور و فکر کے بعد ہم اس کیریکٹر سے باہر نکل آتے ہیں. ڈرامہ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں مگر ہم اس میں ایز کیریکٹر انوالو نہیں ہوتے ہیں, ہم صرف دیکھتے ہیں. جس طرح شیشہ ہوتا ہے, آئینہ ہوتا ہے, آئینہ کبھی یہ فکر ہی نہیں کرتا اس کے سامنے کون آیا. آپ نے کبھی دیکھا ہے آئینہ کبھی اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اس کے سامنے کون آیا؟ جو جیسا چہرہ آیا ویسا چہرہ دکھا دیتا ہے. آئینہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اس آدمی کو اگر میں اس کا چہرہ جیسا ہے دکھاؤں گا تو یہ تو مائنڈ کر جائے گا, تو میں ذرا اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے دکھاؤں. ایک چھوٹی سی لطیفہ آپ کو سناتا ہوں. میں ایک فوٹوگرافر ہے اپنا اسماعیلی, اس کی دکان میں گیا تو ایک کسٹمر آ کے لڑ رہا تھا ان کے ساتھ. میں کہا بھائی کیا پرابلم ہے؟ کہا جناب یہ تصویر لے کر آئے ہیں. ان کا ایک پاسپورٹ سائز فوٹوگراف تھا, وہ 2 دن پہلے فوٹو نکال کے لے گئے تھے. کہا یہ فوٹو لے کر آئے, آپ کہہ رہے ہیں اس میں مسکراہٹ ڈال دیجئے, اس میں اسمائل ڈال دیں. کہا بھائی اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا, کیمرہ کے سامنے آپ کا جو چہرہ آیا سو آیا, فلم اتر گئے. دوسرا آپ مسکرائیے تو ہم نکال دیتے ہیں, مگر کہا نہیں اس میں ڈال دیں. یہ نہیں ہوتا. تو آئینہ کے سامنے جو جاتا ہے آئینہ بودر نہیں کرتا. آپ مسکرائیں گے تو مسکراہٹ دکھائے گا, آپ روئیں گے تو روتا ہوا دکھائے گا, آپ چلے جائیں گے تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس کے بعد کون سا چہرہ. آئینہ اب امپریشن نہیں رکھتا ہے نا, کوئی آئینہ امپریشن نہیں رکھتا ہے کہ بھئی آپ کسی آئینے کے سامنے جائیں تو پہلے جو آدمی کھڑا تھا اس کا چہرہ ابھی تک لگاؤ اس کے اندر. آئینہ یہ پرابلم کرتا ہی نہیں ہے اپنے واسطے. آئینہ یہ فکر نہیں کرتا. بادشاہ بھی آ کے 1 گھنٹہ کھڑا رہا, چلا گیا, فنش. 1 سیکنڈ بھی اس کا امپریشن اپنے اندر نہیں رکھتا ہے. اس کے بعد ایک غریب آ گیا, اس کو بھی ویسا ہی ویلکم کرے گا جیسا بادشاہ کو کیا تھا. کہتے اپنے دماغ کو آپ مرر امیج کی طرح بنائیں, مرر امیج کی طرح. دنیا کی چیزیں, پریشانیاں جس طرح شیشے پہ آ کے چلی جاتی ہیں اور شیشہ امپریشن نہیں رکھتا, اس طرح ہم نہ رکھیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس انوالومنٹ سے اپنے آپ کو باہر نکالے, اور اس انوالومنٹ سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے
یہ باطنی پریکٹس، عبادت، میڈیٹیشن، ذکر، غور و فکر، سنجیدہ لائف، خاموشی میں تھوڑا سا وقت گزارنا، نیچر میں تھوڑا سا وقت گزارنا، قدرت کے جو مناظر ہیں ان کے پاس جا کر ہم آہنگی پیدا کرنا ضروری ہے۔ مولا کے پچھلے جامع کا ایک ارشاد تھا جو مولا نے فرمایا، In this connection also I must tell you that while the material conditions of life change, the spiritual conditions which are not only limited to this life but go beyond are based on one fundamental principle. روحانی زندگی مولا نے فرمایا ایک بنیادی پرنسپل پہ کھڑا ہوا ہے، نیملی دا سرچ فار انلائٹنمنٹ، روحانی روشنی کی تلاش، بائی دا رائٹ اسپرچل کانٹیکٹ، صحیح روحانی رابطہ ود دا لائٹ آف یور ہولی فیتھ، تمہارے پاک مذہب کی روشنی کے ذریعہ، تمہارے مذہب کی جو روشنی ہے اس کے ذریعہ سے رائٹ اسپرچل کانٹیکٹ، صحیح روحانی رابطہ، روحانی روشنی کے واسطے یہ واحد ذریعہ ہے، اور وہ طریقہ عبادت، بندگی، غور و فکر اور گریہ وزاری کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، وہ باہر دیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا، وہ ہمارے اندر ذات کی طرف دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے اسلام کے انٹرپریٹیشن کی طرف، اسلام کے انٹرپریٹیشن کی طرف ہمارا جو رویہ ہے، اس کے لیے مولانا نے جو خیالات کا اظہار فرمایا تھا، پچھلے لیکچر میں نے مولانا حضرت امام کے IIS کے گریجویشن سیریمنی میں امام نے تقریر فرمائی تھی، اس میں امام کی تقریر کے چند جملے میں نے آپ کو بتائے تھے، صرف ایک اقتباس چھوٹا سا میں اس سے لیتا ہوں، چند الفاظ اس میں بڑے بامانی ہیں، اس کی وضاحت کے بعد میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا۔ مسلم دنیا میں اسلام کا جو پیغام ہے، مولا اس کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں کہ دس میسج از اسٹل پورٹنٹ ان دا مسلم ورلڈ ٹوڈے، کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر اسلام کا یہ پیغام اتنا ہی اہم ہے۔ Although it is sometimes clouded, distorted and deformed by political interest and by struggles for power over the minds and hearts of people. سیاسی اغراض و مقاصد کی وجہ سے اور لوگوں کی ذہنوں اور دلوں پہ کنٹرول کرنے کا جو جد و جہد اور جنگ ہے، اس کی وجہ سے اسلام کا یہ میسج کافی حد تک آج ابر آلود اور پولیوٹیڈ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اسلام کے پیغام کیا ہیں اور ان کو کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جو ہے وہ ہمارا انٹرپریٹیشن ہے، اور اس سے اپنے آپ کو پکڑ کے رکھیں۔ There are attempts at transforming what are meant to be fluid, progressive, open-ended, intellectually informed and spiritually inspired tradition of thought into hardened, monolithic, absolutist and obscurantist positions. بھاری بھاری الفاظ مولا نے استعمال کیے ہیں، تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کروں گا کہ مولا نے فرمایا اسلام کی یہ تعلیمات، کون سی تعلیمات؟ اسلام کے خیالات، اسلام کے تھاٹ، جس کی یہ خوبیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں؟ اسلام کے پیغام فلوئڈ ہیں۔ فلوئڈ کہتے ہیں لکوڈ، سیال، جو چیز جیسے پانی ہے، گیس ہے، فلوئڈ ہے، بہنے والی چیز ہو، غیر جامد ہو، جو ہارڈ نہ ہو، رواں ہو، سریع الحرکت ہو۔ 5 خوبیوں میں سے ایک یہ کہ اسلام ایک بہنے والی، سیال، سریع الحرکت، غیر جامد، یعنی اس میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ ہمیشہ بہتا رہتا ہے۔ فلوئڈ، پروگریسو یعنی آگے بڑھنے والا، ترقی پذیر، مسلسل بہتری کی خصوصیت رکھنے والا، ہر چیز جو اپنی جگہ سے آگے بڑھے۔ آج جب آپ سے کہا جاتا ہے آپ ویسے بنے جیسا کہ 1400 برس پہلے تھے، تو آپ پروگریسو نہیں ہیں، آپ ریگریسو ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، آپ آگے نہیں جا رہے ہیں۔
تو جب آپ سے کہا جائے کہ نہیں یہ سب برا ہو رہا ہے، ہم اسی زمانے پہ چلیں، تو آپ اسلام کی اس خصوصیت کو ڈینائی کرتے ہیں کہ اسلام وقت کے ساتھ چل سکتا ہے۔ تو دوسرا مولانا نے فرمایا اسلام پروگریسو ہے، اسلام میں وقت کے ساتھ ترقی کی بھرپور گنجائش ہے۔ تیسرا اوپن اینڈڈ، اوپن اینڈڈ جس کے سارے سرے کھلے ہوئے ہوں۔ ہم 10 آدمی آپس سے مل کے بات چیت کرتے ہیں، بہت سے ایشوز پہ بات چیت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارا ڈسکشن اوپن اینڈڈ رہا ہے، مطلب ہم میں سے کوئی بھی کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچا ہے، اس میں ہر طرف سے کہنے، لکھنے، سننے کی گنجائش موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں اوپن اینڈڈ، غیر محدود، غیر معینہ حدود والا، متعدد تعویلوں یا آزادی عمل کی گنجائش والا، اوپن اینڈڈ جس کو کہیں سے بند نہ کیا گیا ہو۔ یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بند ہے، ہنسنا بھی بند ہے، اچھے کپڑے پہننا بھی بند ہے، خوشیاں منانا یہ بھی غیر اسلامی ہے، گانا بجانا غیر اسلامی ہے۔ بھئی آخر ہے کیا پھر اسلام میں اجازت؟ آپ یہ تو بتاؤ۔ ایسا کہ جیسے ایک پسماندہ اور ہمیشہ اداس اور مایوس اور رونے والا انسان کی صورت دینا چاہتے ہو کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے تو اسلام کی تعلیمات مولا فرماتے اوپن اینڈڈ، ہر جگہ سے یہ اوپن ہے جہاں سے آپ اس کی وضاحت کرنا چاہیں۔ انٹلیکچولی انفارمڈ، عقل کا جب استعمال کرتے ہیں اس میں نالج ہے، علم ہے، آپ کی عقل کو علم فراہم کرتا ہے، معلومات فراہم کرتا ہے۔ اسپریچولی انسپائرڈ، آپ کی روح کو پیغام دیتا ہے، آپ کی روح کو انسپریشن دیتا ہے، روح کو ترقی کا راستہ بتاتا ہے۔ مولا نے فرمایا اسلام کی یہ خوبیاں ہیں جن کو یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا؟ ہارڈنڈ، جو بہہ رہا ہے اس کو روک دو۔ ہارڈن کا مطلب ہے سخت کیا ہوا، جامد، غیر لچکدار۔ جو فلوڈ ہے اس کو فلوڈ مت رہنے دو، بند کرو اس کو، یہاں سے بند کرو، وہاں سے بند کرو، ادھر سے بند کرو، ادھر سے بند کرو، یہ اسلام سے خارج، وہ اسلام سے خارج، وہ اسلام سے خارج، لے دے کے بندہ اکیلا رہ جاتا ہے کہ میں رہ گیا مسلمان۔ جس تعداد میں ہم کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں اور جتنی تعداد میں کفر کے فتوے لگے ہیں ان سب کو اگر آج ویلڈ کر دیا جائے تو ایک مسلمان نہیں بچے گا۔ جتنے مسلمان نے فتوے دیے گئے ہیں، اگر آج یہ قانون پاس کیا جائے کہ وہ سارے فتوے صحیح ہیں اور ہم اس کو قانونی شکل دیتے ہیں تو ایک مسلمان نہیں بچے گا، کیونکہ ہر ایک نے دوسرے کو کافر کہا ہوا ہے۔ یہ کیسا دین ہے جہاں لوگ دوسرے کو اپنے دین میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نکالنے کی باتیں کرتے ہیں۔ جہاں اللہ نے دین کو آسان کہا، ہم مشکل سے مشکل تر کرتے جا رہے ہیں کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے۔ تو ہارڈن، سخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مونولیتھک، بار بار مولا اس کو یوز کرتے ہیں۔ مونولیتھک، مونولیتھک کیا ہوتا ہے؟ جس کو کہتے ہیں یکسنگی، ایک ہی پتھر سے بنی ہوئی چیزیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایک بہت بڑے پتھر کے اندر بہت سی مورتیں بنائی جاتی ہے، بہت سی صورتیں بنائی جاتی ہے، ایک ہی پتھر ہوتا ہے، اس میں کئی چیزیں بنی ہوتی ہے، اس کو مونولیتھک کہتے ہیں کہ شکلیں الگ الگ ہیں مگر پتھر ایک ہے، سب نے پکڑ کے رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلمان کو مونولیتھک بناؤ۔ مسلمان مونولیتھک نہیں ہے اور ہو نہیں سکتے ہیں۔ یہ اسلام دنیا کے ہزاروں قوموں سے گزرا ہے، ہزاروں علاقوں سے گزرا ہے، ہزاروں زبانوں سے گزرا ہے، ہزاروں ثقافتوں سے گزرا ہے۔ آپ اس کو ایک پتھر کا کیسے بنا سکیں گے؟ آپ کسی ایک کنٹری کا اسلام اٹھا کر ساری دنیا والوں پہ نافذ کرنے کے لیے ساری طاقت، ساری دولت استعمال کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ آپ نے اس دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایک خاص انٹرپریٹیشن آف اسلام سے زنجیروں سے باندھنے کی کوشش کی تھی نا۔ آپ نے بہتی ہوئی چیز کو، بہتے ہوئے دھارے کو روکنے کی کوشش کی،
جس کا آج ہمیں بہت بڑا سبق ملا ہے، جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے. تو اسلام مونولیتھک نہیں ہے جو ایک ہی پتھر سے بنی ہوئی چیزیں ہوں. یہاں تو ہزاروں ثقافتیں ہیں. کسی ایک ثقافت میں اترنے والا پیغام آپ اٹھا کے دنیا کے کسی اور علاقے میں جا کر وہی لباس ان کو پہناؤ اور وہی زبان ان سے کہلواؤ اور وہی کھانا ان سے کھلاؤ، وہی طرز عمل ان کو دلاؤ، یہ کسی بھی دین کا پیغام ایسا نہیں ہوتا. صرف کلمہ ہے جو ہم سب کو متحد رکھتی ہے. باقی ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ اسلام کے اپنے اپنے انٹرپریٹیشن کے ساتھ جو ہماری ثقافت، ہماری زبان اور ہماری روایت میں رنگا ہوا ہے، اور یہ رنگا رنگی اسلام کی خوبصورتی ہے. تیسری بات، ایبسولوٹسٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی جو پیرو مطلقیت، اختیار مطلق کا استعمال کرنے والا، بس جی ہم نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا یہ حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا یہ حرام ہے، اور اس طرح کہتے ہیں جیسے ساری دنیا کے انسانیت پر کہنے کا ان کو حق دے دیا گیا ہے. وہ اتنا اختیار مطلق رکھتے ہیں. میرے بھائی، میرے بزرگوں، آپ کو یہ حق کس نے دے دیا؟ ہم نے کہہ دیا یہ اسلام میں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. بھئی آپ کے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یہ حق اللہ نے دیا ہے؟ نہیں، خود نے لے لیا ہے. آپ نے لے لیا تو ہم بھی لے سکتے ہیں یہ اختیار. تو یہ اختیار مطلقیت استعمال کرنے والا اختیار ہے نہیں ان کے پاس، کسی نے نہیں دیا ہے. آج ساری دنیا کے مسلمان چینج کی بات کرتے ہیں. اگر آپ میں اتنا بڑا اختیار ہے تو مسلمانوں کو کچھ چینج کر کے دکھاؤ تو صحیح. کوئی ایک مرکز نہیں جہاں سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے آپ ایک انٹرپریٹیشن لا سکے. پھر کہاں گیا وہ اختیار جس اختیار کے زور پہ ہم بات کرتے ہیں؟ کوئی اختیار مطلقیت نہیں، مگر اس کا استعمال ایسے کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم یہ کر دیں گے. مولانا نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا. اور چوتھی بات، آبسکیورانٹسٹ، جو روشنی کا دشمن، علم دشمن، جہل پسند، ظلمت پسندی کا حامی، اصلاح دشمن. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا ہارون میں جاتا ہوں 40 دن میں بھی اصلاح کرتے رہنا. آج وہ کہتے ہیں کوئی اصلاح نہیں، اصلاح کی بات کرو گے جو مسلم کہتا اپنے آپ کو وہ اسلام سے خارج ہے. رسول اللہ فرماتے امرت لصلاح دنیاکم و نجات آخرتکم، میں تمہاری دنیا کی بھلائی اور آخرت کی نجات کے واسطے آیا ہوں. لیکن مولا فرماتے ہیں اس کو آبسکیورانٹسٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دروازے بند کر رہے ہیں ترقی کے، جو مولا فرماتے ہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو ہمارا جو انٹرپریٹیشن ہے اسلام کا، یاد رکھیے ہماری پہچان یہ ہے، ہم ان لوگوں میں ہیں جو اسلام کو ایک فلوئڈ، ترقی پسند، پروگریسو، اوپن اینڈڈ مانتے ہیں، وقت کے ساتھ چلنے والی چیز، انٹلیکچولی انسپائرڈ، انٹلیکچولی انفارمڈ، اسپریچولی انسپائرڈ. باقی اس کے مخالف جو ہیں ان کا اپنا راستہ ہے، مگر ہم اپنے انٹرپریٹیشن کے ساتھ اپنے مذہب پہ، اپنے طریقے پر عمل کرتے ہیں. یہ چند بنیادی ایسنشیل چیزیں ہیں ہماری اپنی، جو ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے لیے عزیز رکھتے ہیں، اور اسی سے اسٹرینتھ لیتے ہیں، اور اسی اسٹرینتھ کے ساتھ ہم سوسائٹی میں جاتے ہیں. بیٹھنے سے پہلے میں اپنی ایک اور نئی کتاب آپ سے انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس یہ کتاب آ تو چکی ہے، الکواکب اس کا نام ہے، جس کے معنی ہیں ستارے. اس میں 42 آرٹیکل سے مختلف ٹاپکس پر، امامت پر ہے، تہواروں پر ہے، کچھ شخصیات پر ہے، ہماری جو ایتھیکل ٹیچنگ ہے ان پہ ہے، چھوٹی چھوٹی تقریروں کی طرح ہے. آپ اس کے ذریعے اپنے علم کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. آپ سب جماعت نے بہت ہی خاموشی سے سنا، آپ نے عزت افزائی کی. نامدار طریقہ بورڈ اور مکھی کامرے صاحبان نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا بنو مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو اپنے مذہب کی حقیقی سمجھ عطا کرے. مولا گج جماعت کی تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے.
آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دینداروں، اللہم صلی اللہ